فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پر مختلف فتنے جو ہے وہ پھیلانے والے فتنہ پرور موجود ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں جناب موبائل ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے لاہور اچھرا بازار کے اندر واقعہ پیش آیا، تو ہر بندے کی اپنی رائے ہے۔ میں نے پہلے بات کی ہے نا، ہم رائے دینے میں بڑے آگے ہیں، عملاً ہم پاکستانی کچھ بھی نہیں ہیں، رائے میں تو ہم سارے ماہر ہیں، ماسٹر ہیں اس کے اندر۔ تو وہاں ایک عورت تھی، اس نے جو ہے وہ عربی خطاطی والا لباس پہنا ہوا تھا، تو لوگ مشتعل ہوئے، جذبات میں آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کے اندر رکھنا چاہیے، بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے، تو شریعت کے ماہر علماء ہیں، آپ علماء سے رجوع کریں بھئی یہ کیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، بعد میں پچھتائیں کہ ہم نے تو غلط کیا ہے۔ اور پھر قانون موجود ہے، جیسا بھی ہے، تو بجائے قانون کو ہاتھ میں لیں، آپ اطلاع دیں تھانے کے اندر بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، آپ قانون کے مطابق جو ہے اس پر عمل درآمد کریں۔ تو ہمارے ہاں جناب ہم خود کتنا قرآن پر عمل کرتے ہیں کہ ہمیں جناب بڑی تکلیف ہو گئی ہے۔ ہاں اگرچہ اس عورت کا یہ لباس پہننا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا راستہ کھول رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کا بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور جناب وہ سوشل میڈیا کے دانشور لگے ہوئے اس پر کہ جناب مولویوں نے یہ کر دیا، انتہا پسندوں نے یہ کر دیا، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ دیکھیں میں اگر کسی کو دیکھوں نا، کسی نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے تو مجھے سمجھ آ جائے گی یہ قرآن کے حرف نہیں ہے، تو یقیناً جو اشتعال کے اندر آئے وہ علماء نہیں تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ علماء پر اعتراض کیا جائے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے تاکہ وہ قرآن اور غیر قرآن کے اندر فرق کر سکیں۔ اور پھر جو ہے انتہا پسند اور فلاں اور پتہ نہیں کیا سے کیا الفاظ ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں اسرائیل کے اندر انتہا پسندی نظر نہیں آتی؟ جو سوشل میڈیا کے دانشور کدھر ہیں؟ وہاں پر ان کے انتہا پسندی نظر نہیں آتی، عراق کے اندر انہیں نظر نہیں آئی ہے، کشمیر میں نظر نہیں آتی ہے، اپنے مسلمانوں کے انتہا پسند کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کا عمل درست نہیں ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ جو لباس ہے یہ ممنوع ہونا چاہیے، اگرچہ شرعاً اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ایک راستہ کھولتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ بدگمان ہوں گے، اشتعال کے اندر آئیں گے تو فتنہ ہوگا، اور ہر وہ چیز جو فتنہ پیدا کرے اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ راستہ کھل جائے گا، آج عربی خطاطی آئی ہے، کل قرآن کی آیات بھی آ جائیں گی، کیا پتا اس کے اندر کتنی بڑی سازش ہے۔ ہم اس عورت پر بدگمانی نہیں کرتے، نہ اس کی نیت پر شک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیت نہ، اور اس نے اپنا بیان بھی دیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، اس نے معافی بھی مانگی ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے دانشور لگے ہوئے ہیں ابھی بھی، کس چکر میں ہیں؟ ویورشپ کے چکر میں اور لائک کے چکر میں۔ کیا انہوں نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا ہے؟ آج کسی پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، آج کسی پر اعتراض کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام پر بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ علماء تو ویسے ہی آسان ٹارگٹ ہے نا، جو مسئلہ ہو ان کے گلے میں ڈال دو۔ اختیارات ان کو کتنے دیے ہیں علماء کو، کتنا اختیار ہے کہ وہ کچھ کر سکیں؟ بلکہ اگر اس معاملے کی چھان بین کی جائے، اس عورت کو بچانے والے علماء ہیں، وہاں پر وہ آئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا بھی یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا اپنا اشتعال ختم کرو۔ پھر جو ہے وہ وہاں پر جو موجود علماء نے ہی پولیس کو فون کیا، اور وہ اس عورت کو لے کر گئے، اور پھر جا کر علماء نے ہی تھانے کے اندر بتایا اور فیصلہ یہ کیا کہ یہ قرآن عظیم نہیں ہے، یہ حلوہ لکھا ہوا ہے، قرآن عظیم نہیں لکھا ہوا ہے، جو ہماری من پسند خوراک ہے۔ تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اپنے کسی بھی جناب سوشل میڈیا پر جو اپنے چینل بنائے پھرتے ہیں، جو بات ان کو مل جائے بس اس کو آگے وائرل کرنا ہے، جس پر لائک ملیں اور ویورشپ زیادہ ہو، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ملک کی بھی بدنامی، اسلام کی بدنامی، اور اپنی ناموری ہو جائے، کچھ ڈالر مل جائے۔ تو لہٰذا جو لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں، کم از کم میں ان کی رہنمائی تو کر سکتا ہوں کہ یہ اس قسم کا لباس ممنوع ہونا چاہیے، لیکن اس عورت نے جو کچھ کیا وہ گستاخی نہیں ہے، نہ اس کی نیت، اس نے خود بتا دیا میری نیت بھی نہیں، مجھے احساس بھی نہیں ہوا، تو وضاحت آ گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن وہ چیز جو لوگوں کو تشویش کے اندر ڈالے، ایسی چیز سے بچنا چاہیے۔ اور وہ چیز دیکھیں نا، آگ ہے نا، آگ کی چنگاری جب جلی ہے تو اسے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن جب آگ بھڑک اٹھتی ہے پھر اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ آج یہ خطاطی ہے، کل قرآن لکھا ہوا آ جائے تو اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔
تو اس لیے جو راستہ فتنے کا کھولے اس راستے کو بند ہی کر دینا چاہیے، اور جب بھی کوئی سوشل میڈیا پر اپنی انگلی چلائیں نا، اس انگلی کا بھی حساب دینا ہے، تو کوئی چیز شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ یہاں لکھا جائے گا، یہاں لکھا جائے گا۔